اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لک ذکرک صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما انتہائی توجہ اور عقیدت کے ساتھ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ آپ تمام احباب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام تشریف فرما ہیں اور آتے وہی ہیں کہ جن کو سرکار بلاتے ہیں، اور میرے اور آپ کے لیے یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے کہ اس وقت آدھی رات بھی بیت گئی اور 12:45 ہونے کو ہے، اور میں اور آپ سب حضور کی عشق اور تفویض ناموس سے رسالت اور عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت کی باتیں سننے کے لیے بیٹھے ہیں۔ تو تسی کوئی زیادہ تھکتے نہیں گئے بھائی، اسی پتہ نہیں کتنے دنوں تو سفر ہے، اس لیے جتنی بات سننی ہے توجہ کے ساتھ دلیراں کی طرح سننی ہے۔ ویسے بھی ہمیں ہمارے پیر و مرشد امیر المجاہدین شیخ الحدیث علامہ خادم حسین رضوی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماندے سن بیٹے جدو گل کرن دا ویلا آ جائے نا کدے موقع بن جائے پھر گل انج کرو کہ اگلے دا ایک باری دھون نکلے، تو ہماری تقریر بزدل بندے کو ہضم نہیں ہو سکتی۔ او تے ایویں کدے کھبے ویکھے گا سجے ویکھے گا ایسا چو نہ آ جائے تھانے دار نہ آ جائے۔ ہم نے کہا جو بندے تھانے دار دا بوجھ بار نہیں چک سکتا اس نے حضور کے ساتھ کیا محبت کرنی ہے؟ محبت ہوتی ہے انے واہ، وہ محبت کیسی ہے؟ اقبال کہتا ہے بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل میوے تماشا ہے لبے بام ابھی۔ اقبال کہتا ہے تو ویکھیا نہیں عقل دے بندے نو ایک قدم ہی نہیں پٹن دے دی۔ اقبال کہتا ہے عقل دے بندے نو ایک قدم ہی نہیں پٹن دے دی۔ دسو جی جے عقل تو آج بھی وہ آتش نمرود کے سامنے اس مقام پہ کھڑی ہے۔ عقل کہتی تھی یہ آخر کس طرح ہو سکتا؟ تو جو عشق الہی کے اندر موت زنتے ہوتے خلیل اللہ بن کے بازی نہیں لے گئے، عقل کہندی سی یہ کس طرح جا سکتے؟ عشق نے بتایا کہ یہ جا اس شان سے سکتے ہیں، پھر اس عشق الہی کی وجہ سے بتاؤ جی وہ آگ ٹھنڈی ٹھار تے سلامتی والی ہوئی کہ نہ ہوئی؟ آگے چلو پھر عقل تو ہمیشہ سوچتی ہے۔ بالکل قریب دی گل اسی سنائیے، اس دن بھی اسی گئے اسلام آباد، تو ادھر ہم نے یہ بات کی کہ براکو کے اندر تقریر تھی۔ ان سے میں نے یہ پوچھا، میں نے کہا آپ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں آپ بتائیں کہ آپ میں سے کوئی شخص ممتاز قادری صاحب کو جانتا تھا جس وقت تک کہ انہوں نے شیطان تاثیر کو 27 گولیاں نہیں ماری تھی؟ تو پنڈال اتنے بندے بیٹھے، ایک بندے نے بھی ہاتھ نہیں کھڑا کیا۔ اس محلے کے رہنے والے اس علاقے کے رہنے والے براکو کے وہ ممتاز قادری صاحب کو جانتے نہیں تھے۔ اور پھر یہ یاد رکھیں کہ یہ ایک عشق مصطفیٰ ہے۔ عقل نہیں چلن دیندی بندے نو، نہ عقل تے کہے گی گھر بھی دانے بھی پانے نے، عقل تے کہے گی بھی ماں باپ بھی ہیں زنانی بھی ہے بیوی بچے بھی ہیں، لیکن یا رسول اللہ تیرے قدموں میں جو ہیں غیر کا منہ کیا دیکھیں، اور نظروں پہ جڑے کون دیکھ طلوہ تیرا۔ امیر المجاہدین فرماندے سن بڑے بڑے وقت کے پیر کتب اور بڑے بڑے زہد والے تقوی والے بڑے بڑے روزے والے حج کرن والے بڑے بڑے سجدوں والے چلوں والے کئی سالوں کی محنت کے بعد سجدوں کے بعد جس مقام پہ پہنچتے ہیں نا، حضور کا غلام ایک سیکنڈ میں وہ مقام بھی پار کر جاتا ہے۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک۔ پھر جدو عشق دا رنگ لگ جائے نا بندے نو، اے ساری گلاں نے عاشقاں واسطے، جدو عشق دا رنگ لگیا نا ممتاز قادری نو، دسو بھی کائنات دا ممتاز بنیا کہ نہ بنیا؟ آج انہاں نو اپنا بڑا بھار ہے، ہمارے تو ہر دوسرے چوتھے دن میچ پیا ہوندا نا ڈی پی اور ڈی سی او دے نال، کیوں جی شاہد صاحب تنوع گجر صاحب منیر صاحب، ہمارا تو ہر دوسرے چوتھے دن ایسے کہندے تانوں اپنی افسری تے مان ہے نا، اور آپ لوگوں کو بڑا بھار ہے اپنی کرسی کا۔ اے جتنے لوگ تسی بیٹھے اگر اسی تواڈے تو پوچھئے نا ہاں بھی دسو کہ انٹیریئر سیکٹری داخلہ کا کیا نام ہے جس کے ماتحت سارے جرنیل ہیں، سارے آئی جیز اس کے ماتحت ہیں، 22ویں گریڈ میں ہوتا ہے۔ کتنے بندے نے جی جنہوں نے نام آندا ہے سیکٹری انٹیریئر دا؟ نہیں آتا۔ ہاں جی فوج بڑی پاورفل ہے، ہم نے کہا مانا، چلو جی اٹھو اپنی مرضی کے 3 کور کمانڈر کے نام بتا دیں، بتائیں جی 3 لیفٹیننٹ جنرلز کے نام بتا دیں، نہیں پتا۔ آخر بات تو یہی ہے کہ بڑے بڑے جرنیلوں کے نام سے واقف کوئی نہیں،
لیکن ہو 5ویں گریڈ کا کانسٹیبل، دے حضور کی عزت پہ پیرا۔ اب بتاؤ کہ شیخو پورہ میں نہیں، پاکستان میں نہیں، اور دنیا کے کونے کونے میں ممتاز ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی؟ لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 آگے یا پوچھو، میں چونکہ خود میں نے بطور انسپیکٹر پولیس میں نے 9 سال سروس کی ہے، اس لیے مجھے پتا ہے کہ بیچارہ کانسٹیبل سپاہی کا کتنا ایک بھار ہے۔ سب سے چھوٹا ہوتا ہے نا 5ویں گریڈ کا، اور وہ کانسٹیبل 18 سال کا بھرتی ہو، ایج مکمل ہو، 60 سال کا وہ ریٹائر ہو جائے، 42 سال بھی وہ اپنی سروس کرے نا، کیریئر کرے، تو اس کو سلوٹ آتھورائز نہیں ہے۔ اس بیچارے نے پوری زندگی سلوٹ نہیں پہنا، کیونکہ وہ سپاہی جو ہے، کانسٹیبل جو ہے، لیکن جب وہ کانسٹیبل عشق مصطفیٰ میں رنگ جائے تو پھر سلوٹ پہندا کیسے ہے اور سلوٹ مارتا کون ہے؟ بتاؤ جی۔ جب ممتاز قادری صاحب فرماندے نے جدوں میں گیا نا ہڈیالہ کی جیل، کہتے ہیں کہ پہلی رات کو اور بریلی کے تاجدار امام احمد رضا خان بریلوی اعلیٰ حضرت ہڈیالہ کی جیل میں آئے، اس طرح کر کے ممتاز قادری کو سلوٹ مارا، اور ممتاز قادری کو تو کسی نے سلوٹ مارنا نہیں تھا۔ اب بتاؤ جی، ہو بھی وقت کا مجدد، ہوں بھی اعلیٰ حضرت، اور قیامت تک جب بھی محبت رسول اور عشق مصطفیٰ کے تذکرے چھڑیں گے نا، جب بھی عشق و محبت کا نعرہ لگے گا، ہمیشہ آگے اعلیٰ حضرت کا نام لیا جائے گا۔ اتنی بڑی ہستی، اور آ کر وہ سلوٹ مارے ممتاز قادری صاحب کو، تو ساتھ انہوں نے وجہ علت بھی بیان کی۔ انہوں نے کہا ممتاز، میں نے تجھے اس لیے سلوٹ مارا کہ میں نے پوری زندگی حضور کی عزت پہ قلم سے پیرا دیا، اور تو نے حضور کی عزت پہ کلیشنکوف سے 27 گولیاں مار کے پیرا دیا۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ اس واسطے اس طرح نہ بیکھیا کرو، اے ساڑی جو بندوقیں ہیں اے بھی حرمت مصطفیٰ کے لیے جنہوں نے رکھی نا دنیاوی آستے۔ اور کیڑا گراں سی جڑے بکواس کردے سن جی اسی کلیشنکوف کٹاں گے تے مولوی آ کے دسن کرتو، تو کرتو والے کتھے جناب گئے؟ اور سارے قادیانی ادھر بیٹھے، انہوں نے یار بیٹھے، حامی بیٹھے، تو جدو لبیک والوں نے کال دی نا کہ ہم نے ان کے مینار گرانے ہیں، شاید گجر صاحب نے، میر صاحب نے، انور گجر صاحب، مریف صاحب، ساری ان کی ٹیم نے، تو انہوں نے پتہ کہ دھمکی لائی، انہوں نے کہا تسی آؤ صحیح، تو ساڑھے گران جڑا بندہ آ جائے نا وہ زندہ جاندہ نہیں، تو اسی جناب کلیشنکوفاں کٹاں گے باہر۔ تو پھر لبیک والے نے کیا اسی کیا تو آڑی اس جگہ تے کلیشنکوف دیاں گے، پوری زندگی تو انہوں سواد آیا ہے۔ تو تسی تے کہندے سو جی آؤ تے اس گران تو کوئی جا نہیں سکتا۔ میں کہا پھر شیران دی طرح گئے نہیں، صرف گئے نہیں، آج ادھر بیٹھے بھی لبیک کے نعرے بھی لگائے۔ اس جانے کی برکت سے قادیانیوں کے منار گرے کہ نہ گرے؟ لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک اے گل ہے امیر المجاہدین فرماتے سے اے جنیاں دا دین ہے، شہبازاں دا دین ہے، اے توتیاں دے بٹیراں دا دین نہیں، چڑیاں دا دین نہیں ہے۔ گل انج ہوندی ہے جدو حضرت آقا و مولا جدو گئے نا فتح مکہ ہستے، تو حضرت سعد بن عبادہ نے کیا اعلان کیا؟ آپ نے جب دیکھا نا کہ وہاں یہاں وہ بھی کافر، تو او بھی جناب بدبخت حرامزادے کھڑے ہیں کہ جنہوں نے حضور کو حضور کو جون صاحب عمرہ نہیں کرنے دیا تھا، آقا و مولا کو روکا، تو حضور کی موجودگی میں حضرت سعد بن عبادہ نے کیا نعرہ لگایا؟ آپ نے فرمایا ہٹو کافرو، آپ نے فرمایا کافر دے پٹو ہٹ جاؤ، آج اسی تہاڑی منڈیاں توڑ لا کے دس دیاں گے، انہوں نے کہا آج ہر شہر سے تہاڑی وٹ کے رکھ دیاں گے، آج یار نو یار دی خبر نہیں رہنی، ہٹ جاؤ، تسی وہی کافر دے پتر ہو نا جنہوں نے آقا و مولا کو عمرہ کرنے سے، طواف کعبہ کرنے سے روکا تھا۔ تو جدو آپ نے یہ بات کی تو پھر کعبہ جناب اس طرح کم دے سن، تو انہوں نے ایک عورت بھیجی، تو عورت آگے خط لے کے، اس نے خط لکھے، اس نے آگے یوں عرضی کی، اس نے کہا یا رسول اللہ روکیں اس کو، روکیں، یہ تو خون پینے والا شیر ہے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ اس نے روک دیو، یہ تو ایسا ہے جیسے خون پینے والا شیر۔ آج اگر سعد بن عبادہ آج اگر اس جاؤ جلال کے ساتھ گھس گیا نا مکے کے اندر، اور آپ نے تاریخی جملہ جو نہیں مار سکتے حرم دے اندر، آپ نے فرمایا اوے کافرو، آپ نے فرمایا آج تسی آؤ صحیح سامنے، آج اے میلاد ہے، آج آقا و مولا دی آمد ہے۔ آپ نے فرمایا رستے اچ نہیں، جڑا آقا و مولا دے رستے دے نیڑے بھی لگے گا نا اسی اس نے بھی قتل کر کے رکھ دیاں گے، اسی اس نے بھی وڈ کے رکھ دیاں گے۔ آج مکے کے اندر ہم نے لوگوں کی گردنیں اتار دینی، آج یار کو یار کی خبر نہیں رہنی، آج پتر نو پیو دا ہوش کوئی نہیں، پھر ماما بھی بچہ نو بھول گئیاں، اور پھر عورتاں گئیاں حضور کے سامنے، حضور تو برحمت العالمین ہے نا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ اس کو روکیں، یہ تو خون پینے والا شیر ہے۔ تو گلنا جڑا ہے شیران نال ہی ہو سکدیاں نے،
بات جون سی ہے وہ شعر ہی جون سی ہے وہ کر سکتے ہیں. تو یہ یاد رکھیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت پر اسی طرح ہی پیرا دینا ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. آج جنہاں دی ایسے نا کلیش کوفہ دنیاوی مقصد داستے, ٹھیک ہے, تو کدھر گئی ہیں کلیش کوفہ؟ تو پھر گل یہ ہے کہ دنیاوی کلیش کوفہ اور تو جناب اس طرح فارغ ہو جاندیاں نے, لیکن حضور کی عزت پہ کلیش کوف نکلی ہو نا, پھر 27 گولیاں بالکل سینے تے لگ دی نے, ایک گولی بھی اگے پیچھے نہیں ہوندی. یہ ذہن میں جون سی ہے وہ بات رہے. اس بات پہ اوپر یہ تو اعلیٰ حضرت نے, آپ کوئی بندہ یہ کہے گا جی بڑی سخت تقریر ہوگی, 6 جلد میں فتاوی رضویہ میں اعلیٰ حضرت نے یہ بات لکھی ہے. آپ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مولوی یا کسی کی بات آپ سنتے ہیں نا عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے, تو اگر کوئی بندہ مجمع میں بیٹھے ہوئے یہ سوچتا ہے, اس کے دل کے اندر یہ بات گزرتی ہے, اور یار مولوی ایسی بڑی سخت کال کار گیا. جس طرح ہم کہتے ہیں قادیانی تو بیچارے شاہ ہی کوئی نہیں نا, جس طرح ہم کہتے ہیں مرزا قادیانی, وہ خنزیر کے پیشاب سے بھی زیادہ بدتر ہے. اتنی سی بات ہے, جو قادیانی ہے وہ تو خنزیر کے پیشاب سے بھی زیادہ بدترین اور پلیت ہے. اب کوئی بندہ ہمیں یہ کہے نہیں جی ہیومن رائٹس بھی تو ہیں, آفٹر آل وہ انسان تو ہیں, اور انسانوں کو آپ یہ کہہ رہے ہیں. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا جو ذرا سا یہ بھی کہہ دے نا کہ مولوی نے بڑی سخت بات کر دی, یہ عقیدہ ختم نبوت کے اوپر, یہ کیسی بات ہوگی؟ آپ کہتے ہیں خدا کی قسم وہ شخص اسی ٹائم بیٹھے بیٹھے وہ کافر ہو جاتا ہے. یہ مسئلہ ہے عقیدہ ختم نبوت کا. تو باقی بات یہ رہی, لوگ کہتے ہیں تسی ٹھیکہ چکے ہے. امیر المجاہدین فرماندے سے یار ٹھیکے دار نہیں ہیں, لیکن حضور دے دین دے پہرے دار ضرور ہے. باقی یہ تو اپنے اپنے نصیب کی بات ہے. بات تو اپنے نصیب کی ہے نا. دسو جی ایک ہی گلی ہے, ایک ہی محلہ ہے, ایک بوا ہے یوتھیاں دا, ہے کہ نہیں ہے؟ اگلا بوا آ گیا نون لیگیاں دا, اس تو کہ آ گیا کاف لیگیاں دا, اس تو کہ آ گیا جناب پیپلز پارٹی آلیاں دا, ایک اور بوا بھی ہے لبیک آلیاں دا. لبیک لبیک یا رسول اللہ, لبیک لبیک لبیک. کے ہیں فیصلے, یہ بڑے نصیب کی بات ہے. یہ جتنے آپ بیٹھے آپ بتائیں جی کون سا آپ کا ایسا عمل ہے کہ ہم لوگ لبیک والے ہیں؟ نون لیگی بھی ہو سکتے سن, یہ نہیں ہو سکتے سن. حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ, ٹھیک ہے, وقت کے اتنے بڑے ولی ہیں, تو آپ نے اس طرح مدرسے تو نکلے تے مسجد جا رہے سن نماز آستے, تے اگے آ گیا کتا, ٹھیک, تے کتا ہے وہ ٹھیک سی اور ڈبو نہیں سی. کتا وہ ٹھیک سی, اس نے جو بات کی نا وہ ڈبو نہیں تھا, وہ کتا نسلی سی. کسی نے کھلے ہونا ہے, آ گیا ہونا ہے رائج, وہ آ گیا. اس نے پتہ ہے حضرت جنید بغدادی صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ, آپ سے نا اس نے کوئی بات کی, اور کئی دیر نا حضرت جنید بغدادی نا اس طرح کر کے نا آپ کھڑے رہے رستے تو سوچتے رہے اس طرح, ٹھیک. ان کوئی بندہ یہ کہا کہ جناب انہوں نے کتے کی بولی کس طرح سمجھ لی. ہم نے کہا یہی تو بات ہے کہ پردوں میں چھپا ہو تو چشم بینا دیکھ لیتی ہے. اللہ کا جب ولی ہو وہ تو بولیاں سمجھ لیتا ہے. تو آپ نا کافی دیر کھڑے رہے, تو آپ کافی دیر کے بعد جب آپ واپس آئے نا مدرسے یا مسجد جدھر بھی آپ جا رہے تھے, تو جو آپ کے خلیفہ تھے اور جو آپ کے شاگرد تھے, انہوں نے پھر آپ سے پوچھا, انہوں نے کہا جناب سانو کوئی سمجھ کوئی نہیں آئی, ٹھیک ہے, کہ کتے دے سامنے تسی اتنے دیر کھڑے رہے ہو. تو آپ نے فرمایا کہ یار مینوں نا اصل کتا نا آج بڑی ایک نا سوچ پا گیا. وہ کتے نے مینوں ویکھیا تو اس مینوں کہا کہ جناب مینوں ایک گل سوال دا جواب تے دیو کہ آپ بھی اللہ کے مخلوق ہیں, میں بھی اللہ کے مخلوق میں سے ہوں. کتا بھی اللہ دی مخلوق ہی ہے نا, تیسی بھی اللہ دی مخلوق. کتے نے گل کی, انہوں نے کہا جناب ذرا دسو تے صحیح کہ اصل میں آپ نے کون سی وہ نیکی کی تھی کہ رب نے آپ کو انسان بنایا, پھر حضور کا غلام بنایا, پھر جنید بغدادی بنایا. تو میرا بھی تو دسو کہ میں نے وہ کون سا گناہ کیا تھا اصل میں کہ رب نے مجھے کتا بنایا, نجس بنایا. آپ کہتے ہیں کہ میں کھڑا ہوا اور میرے پاس اس کے سوال کا جواب نہیں تھا. کہتے ہیں آخر میں نے بس اس کو اتنی بات کی, میں نے کہا ہاذا من فضل ربی, یہ تو رب کا ماز میرے اوپر فضل ہی ہے, یہ تو رب کا صرف ہم پر فضل ہی ہے کہ ہم لبیک والے ہیں. یہ رب کا فضل ہے کہ نہیں ہے؟ باقی یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے, یہ بڑے نصیب کی بات ہے. اب بتاؤ جی, ممتاز قادری صاحب نے جس وقت گورنر کو 27 گولیاں ماری, کیا اس کے اوپر حوالدار نہیں تھا؟
सीनियर्स तो थे ना, पूरे महकमे थे, ऊपर थानेदार भी थे, डिप्टी भी थे, एसपी भी, डीपीओ भी, कमिश्नर भी, डीसीओस भी, डीआईजीस भी, एडिशनल आईजीबी, आईजीबी, सेक्रेटरीज भी, बड़े बड़े जर्नैल भी। लेकिन बात तो इतनी है कि वो बड़े बड़े जर्नैल वो सोचते ही रह गए। 5वें ग्रेड का कांस्टेबल मुमताज बाजी ले गया। बिल्कुल इसी तरह बड़े बड़े ताज वाले, बड़े बड़े तख्त वाले और बड़े बड़े लोग कुर्सियों पे बैठ के सोचते ही रह गए। व्हील चेयर पे बैठने वाले बाबा जी बाजी ले गए कि नहीं ले गए? सिर्फ बात जो है वो निस्बतों की है। लोग कहते ना हमें पता है कि तुम यूथी हो, असी तो कदे ये तो नहीं किया कि तुसी कोई हाजी हो। असी किसी यूथी ने किया कि तू हाजी है। सानू कोई बंदा कहता जी मैं यूथिया हूं, असी कहते अच्छा तू नचन वाले का पुत्र है। यही बनता है ना जी गल। असी तो आज तक आप अपना कहते हैं कि हम यूथी हैं, हम कहते हैं हमें पता है कि आप वो हैं कि जिनकी माएं बहनें जाकर डी चौक में नाचती हैं। ठीक है, इसमें तो कोई इनकारी नहीं, लेकिन ये तो अपने नसीब की बात है ना। ये तो हर बंदे की अपने अपने नसीब की बात है। तो याद रखें कि कभी भी इस निस्बत से पीछे नहीं हटना। हसीना तान के कहना जनाब असी लब्बैक आले, इसमें कौन सी जो परेशानी है। ये याद रखो कि की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोह कलम तेरे हैं। जो हजूर का हो जाता है ना फिर कुल कायनात उसकी होती है। इकबाल कहता है कि काफिर की ये पहचान है कि वो आफाक में गुम है। कहता है तो काफिर की ये पहचान है कि वो दुनिया के रंगीनियों में भटक गया। कदे एक चौधरी दे मगर जाता है, कभी दूसरे के पीछे, कभी जनाब थानेदार नु प्रोटोकॉल, कदे डीपीओ नु प्रोटोकॉल, कदे एक दे टीसी, कभी दूसरे के दर, कभी तीसरे के दर, कभी दर पर दर। कि ये काफिर की ये पहचान है कि वो आफाक में गुम है। कदे एक नु राजी, कदे पर्चा ना हो जाए, फिर कदे जनाब एक नु रोटी खिलानी, फिर दूसरे दे टीसी करनी हो, मेरा एजेंसी वाले ना लिख देन। हाँ वो एक सजदा जिसे आज तू ग्रां समझता है, 1000 सजदों से देता है तुझे नजात। तो इकबाल कहता है कि ये तो काफिर की ये पहचान है कि वो आफाक में गुम है, और मोमिन की ये पहचान है कि गुम उसमें आफाक है। देखा नहीं कि होए बंदा मोमिन, सीने के अंदर हो इश्क मुस्तफ़ा, तो फिर आधा जिस्म हरकत के काबिल ना हो, बंदा बैठा व्हील चेयर पे हो, तो फिर पूरी दुनिया आपके पैरों के अंदर आई कि ना आई। कि मोमिन की ये पहचान है कि गुम उसमें आफाक है। तो जो हजूर का गुलाम है ये याद रखो कुछ भी नहीं है। हमें खुदा की कसम किसी का कोई 1% भी भार नहीं है। अगर होंदा तो ना ये गल्लां होंदियां सन, ना ये जो सा वो काम होता था। और बाकी बात रही ये काम जब भी होगा वो इश्क की वजह से ही होगा। और रब पे तवक्ल और हजूर के साथ ये इश्क मुस्तफ़ा की ये एक ऐसी पावर है जो हर चीज़ को जनाब इस तरह जो है वो गिरा के रख देती है। क़यामत तक अगर किसी की बात बने, अगर कोई ज़रा और सुरैया से भी ऊपर गया तो वो इश्क मुस्तफ़ा की वजह से गया। हम वो नहीं है कि जो ये बात करें माना कि सहाबा जैसा कोई नहीं, होना भी नहीं, ना इस धरती पैदा कीता इना जान सारा वर्गा, और ना कोई होया ना कोई होसी इना 4 11 वर्गा। लेकिन जब गल आ जाए ना हजूर की, तो हम वो नहीं है जो ये कहें जी हजूर के नसीब बड़े अच्छे। भाई नसीब तो बनी है हजूर के नैलैन के सदके हैं। हम वो नहीं जो ये बातें करें, ये कोई तकरीरें हैं बातें करने वाली जी। हाँ जी हजूर के नसीब बड़े अच्छे कि अबू बकर उमर उस्मान अली मिल गए। हम कहते हैं अबू बकर उमर उस्मान अली के नसीब बड़े अच्छे कि हजूर आका और मौला मिल गए। हम वो भी नहीं काले जिहड़े एक गल्लां करन जनाब हजूर के नसीब बड़े अच्छे हसन और हुसैन नवासे मिल गए। हम कहते हैं बात यह है कि हसन और हुसैन के नसीब बड़े अच्छे कि हजूर नाने मिल गए। अगर अबू बकर इब्ने कहाफा डीपीओ डीसीओ ये क्या चीजें हैं, अगर अबू बकर इब्ने कहाफा सिद्दीक़ अकबर बने तो हजूर की वजह से बने। अगर उमर इब्ने खत्ताब फारूक आजम बने तो वो भी हजूर की वजह से, और उस्मान इब्ने अफ़ान ज़ुल्नुरैन बने तो वो भी हजूर की वजह से। अगर अली बिन अबी तालिब हैदर करार मौला कायनात शेर खुदा बने तो वो भी रसूलुल्लाह की वजह से। अगर खालिद इब्ने वलीद सैफुल्लाह अल्लाह की तलवार बने तो वो भी हजूर की वजह से। अगर नुमान बिन साबित इमाम आजम बने तो वो भी रसूलुल्लाह का सदका। अगर अब्दुल कादिर जिलानी गौसे आजम बने तो वो भी हजूर का सदका। अगर दाता अली अजवेरी बने, मुजद्दद अल अफसानी बने तो वो भी हजूर की वजह से बने। अगर मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी सुल्तानुल हिंद बने तो वो भी हजूर की वजह से। और अगर 5वें ग्रेड का कांस्टेबल कायनात का मुमताज बना, मुहफ़्फ़िज़ नामूस रसालत बना, शहीद आज़म बना तो वो भी हजूर की वजह से बना। और व्हील चेयर पे बैठने वाले बाबा जी अगर वो वक्त के मुजद्दद बने, कास्म इश्क़ मुस्तफ़ा बने, अमीरुल मुजाहिदीन बने तो वो भी हजूर की वजह से बने। आज अगर काबा है तो वो भी हजूर का सदका, आज अगर मदीना है तो वो भी रसूलुल्लाह की वजह से है। और
ہمارے تو امام نے یہاں قلم توڑ دیا، ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و منا، لولاک والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے، اور مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، اور وہ بھی اثر جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے، بلکہ صدیق تو غار میں جان ان پہ دے چکے، اور حفظ جان تو جان فروز حرر کی ہے، ہاں تو نے انہیں جان دی، انہیں پھیر دی نماز، پر وہ تو کر چکے تھے جو کرنے بشر کی۔ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک۔ یہاں ویسے نا بات اعلیٰ حضرت نے بڑا ویسے یہاں نکتہ اٹھایا، بتاؤ جی حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، اس کا مطلب کیا ہے کہ زنانیاں نے عورتوں نے انگلیاں کٹیاں، کس طرح؟ حسن یوسف پہ جب نظر پڑی تاب نہ لا سکی، نظر پڑی ارادتاً نہیں بے ساختہ طور پہ، اس طرح وہ فروٹ کٹ رہی ہے تو وہی چھری جون سی ہے وہ انگلیوں پہ، حسن یوسف پہ کٹی عورتوں کی انگلیاں، اعلیٰ حضرت فرماندے نے لیکن جدو گل آئی حسن مصطفیٰ کی، تیرے نام پر سر کٹاتے ہیں مردان عرب، کہندے نے جدو گل آئی نا حضور کی تو پھر قیامت تک حضور کے نام پر حضور کے غلام اپنی گردنیں کٹوانا اپنے لیے سعادت و باعث فخر سمجھتے رہیں گے، اور ارادی طور پر جان بوجھ کے کٹواندے، یا رسول اللہ تہاڈی عزت دی گل ہے میری گردن حاضر ہے، یا رسول اللہ تہاڈی ختم نبوت دی گل ہے، یا رسول اللہ اسی حاضر ہے، ٹھیک، اور برر پھر بھی حضور کے نام پر جان دینا یہ کوئی تجب والی بات نہیں ہے، کوئی تجب والی بات ہے، حضور کے نام کا کلمہ پڑھا، حضور کے نام پر جان دے دی، یہ تو ایمان کا حصہ ہے نا، کہ اس وقت تک کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جس وقت تک کہ ماں باپ دنیا کے ہر رشتے ہر شے سے بڑھ کر وہ رسول اللہ سے پیار نہ کر لے، حضور کے لیے آقا و مولا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے جان کا نذرانہ دینا، ہاں یہ کرتے تو وہی ہیں نا کہ جن کو رب یہ منصب دے، شہادت کا جام پئیں، اور یہ بڑے نصیب کی باتیں ہر بندہ نہیں دے سکتا، ٹھیک، تو یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے، لیکن یہ تعجب کی بات نہیں ہے، تعجب کی بات اگلی ہے جو اعلیٰ حضرت نے یہاں فرمائی کہ مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز۔ اب یہاں تین چیزیں ہیں، ٹھیک، مولا علی کا ذکر ہے، آقا و مولا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نیند مبارک کا ذکر ہے، اور تیسری وہ رب کی نماز ہے، تین چیزیں، جان دے دینا وہ تو سمجھ آگی، لیکن جہاں کہ مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، اب بتاؤ جی کون مولا علی کہ جن کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ میں علم کا شہر، علی اس کا دروازہ، اللہ تعالیٰ نے ایسا علم دیا، ایسا حافظہ دیا، ایسی دین کی برکتیں دی، ایسی قرآن کا نور سینے میں ڈالا کہ آپ گھوڑے کے اوپر سوار ہوتے ہوتے دایاں پاؤں رکاب میں ڈالا، ابھی بایاں رکھا نہیں، گھوڑے کے اوپر سوار ہوتے ہوتے ان 2-3 سیکنڈ کے اندر پورا قرآن مجید تلاوت فرما دیا کرتے تھے۔ کون مولا علی کہ جو اتنے بڑے خود نمازی ہیں، کہ خود اتنے بڑے نمازی ہیں کہ ایک جنگ کے اندر نا آپ کے جسم کے اندر ایک تیر پہ وسط ہو گیا، تیر اس طرح گھس گیا، تو اس وقت آپریشن تھیٹرز تے اے جناب ایک ڈاکٹری نظام تو ہوندہ کوئی نہیں سنا سن والا، تو وہ جب طبیب آیا اس کے جی وہ تیر اس طرح بازو کے اندر پہ وسط ہے، تو اس نے یوں پکڑا کھینچنے لگا تو باہر نہ نکلا، حیدر قرار ہے اتنا سخت جسم سے ہاتھ، اس 2 ہاتھ پائے نا تو تیر چھکیا، تو تیر باہر نہ نکلا، تو عرض کرنے لگا جناب اگر آپ درخت یا کسی ستون وغیرہ کے ساتھ اس طرح اپنا جسم اس طرح کر لیں تو میں نال ایک 2 بندے اور لے کے آنا، تو پھر جناب ہم سارے مل کے نا وہ تیر کھینچ لیں گے، نکال لیں گے، تو آپ مسکرائے، آپ نے فرمایا یار اتنے زور لان دی جتن کرن دی کیا ضرورت ہے، آپ نے فرمایا میں ابھی اللہ اکبر کر کے نماز نیت لیتا ہوں، تم میرا تیر نکال دینا، صحابہ کہتے ہیں حیدر قرار نے نماز شروع کی، ابھی شروع کی تھی، حالت قیام میں ہے اس طرح، تو اس طبیب نے اس طرح تیر پکڑیا تو تیر جسم سے ایسے نکلا جیسے مکھن کے اندر سے بال نکلتا ہے، ایسے نمازی ہیں، اور کیسے نمازی ہیں حضرت حیدر قرار علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ اتنے بڑے نمازی، ظاہری گل ہے پیو نمازی ہوئے گا تو پتر نمازاں پڑھے گا نا، ایسے نمازی کہ پھر انہوں نے سید الشہداء امام حسین کو کیسی نماز سکھائی کہ کربلا کا صحرا ہے، اوپر جناب سورج گرمی پھینک رہا ہے، نیچے سے بھی جناب تپش نکل رہی ہے، صحرا کا ایک ایک کرب و بلا کا ذرہ آج اہل بیت اطہار کے خون سے رنگین ہے، پوری حضور کی آل کٹوا دی امام حسین نے، لیکن عصر کی نماز، عصر کا سجدہ قضا نہیں ہونے دیا، اب سر سجدے میں ہے، عصر کی نماز کی ادائیگی ہے، اس دوران آپ کا سر جون سے آپ کو شہید کیا گیا، بتاؤ جی امام حسین ہیں، وہ عصر کی نماز قضا نہ ہونے دیں، حضور کی پوری آل کو کٹوا دیں، پھر بھی سر سجدے میں رکھ دیں، عصر کی نماز انہوں نے جانے نہ دی، لیکن عجب بات کہ حیدر قرار نے اپنی عصر کی نماز حضور کی نیند پہ قربان کر دی، کی کہ نہ کی، یہ تو پھر حضور کا معجزہ ہے نا کہ آقا و مولا کے چشمان اقدس کھلے، حضور رام فرما دے،
تو حضور نے دیکھا حیدر کرار کی نماز تو اثر کی چلی گئی، وہ تو آقا و مولا نے پھر حکم فرمایا تو پھر وہ سورج الٹے قدم پلٹا، ڈوبا سورج دوبارہ ابھرا، عصر کا وقت گیا داخل ہوا، حیدر کرار نے نماز پڑھی، لیکن وہ تو کر چکے تھے جو کرنی بشر کی ہے۔ لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک۔ یہی تو سمجھانا مقصود تھا۔ حیدر کرار نے قیامت تک مسلمانوں کو بتا دیا کہ وہ سجدہ رب کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے جس کے اندر تعظیم مصطفیٰ نہ ہو، وہ نماز، وہ عبادت، خدا کی قسم عبادت نہیں ہے جس کے اندر تعظیم مصطفیٰ نہ ہو۔ حضور علیہ السلام جمعہ کا خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں اور مسجد نبوی شریف ہے۔ آج ہمیں یہی بتایا جاتا ہے نا بار بار، اور بات بھی یہی ہے، کہتے ہیں جناب حرم کے اندر کعبہ میں ایک نماز پڑھیں لاکھ کا ثواب ہے، اور مسجد نبوی کے اندر ایک نماز پڑھے تو کتنے کا ثواب ہے؟ 50,000 کا۔ لیکن اے ثواب اس کو ملے گا جس کے سینے کے اندر عشق مصطفیٰ ہوگا، جو حضور کی عزت کا پہرے دار ہوگا۔ جو بغیرت بندہ ہے، خدا کی قسم یہ سیاستہ کی حدیث ہے، وقت ہوا تو میں سناتا جاؤں گا آخر میں، جو بغیرت بندہ ہے نا، جس کے اندر دینی غیرت اور حمیت نہیں ہے، خدا کی قسم اس کی نماز قبول نہیں ہوتی، اس کی کوئی عبادت جون سی ہے وہ قبول نہیں ہوتی۔ پوری زندگی وہ سجدوں میں گرا رہے، اللہ تعالیٰ کی عزت کی قسم، حضور کا اپنا فرمان ہے، سیاستہ کی یہ حدیث ہے، ایک انسان پوری زندگی وہ روزے رکھتا جائے، زندگی وہ چلوں میں گزار دے، روزوں میں گزار دے، اگر وہ دینی غیرت اور حمیت نہیں ہے، دینی طور پر اگر وہ بغیرت ہے، اس کا کوئی سجدہ قبول نہیں ہے، کوئی اس کا سجدہ قبول نہیں ہے، کوئی اس کا پڑھنا پڑھانا قبول نہیں، نہ نمازیں پڑھنا پڑھانا قبول ہے، نہ درس نظامیں پڑھنا پڑھانا قبول ہے۔ یہ ساری عبادات رب کی بارگاہ میں تب ہی درجہ قبولیت تک پہنچے گی جب آپ کے اندر دینی غیرت اور حمیت ہوگی۔ ٹھیک، تو حضور علیہ السلام خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں جمعے کا، اور اس خطبے کے دوران اب مسجد نبوی شریف ہے، تو ایک صحابی رسول نہ کوئی شرعی عذر کے تحت کوئی کھڑے ہوئے ہونے ہیں اس طرح، تو حضور علیہ السلام نے اس طرح خطبہ ارشاد فرماتے حضور نے فرمایا کہ آپ بیٹھیں، صرف آقا و مولا نے ہلکا سا آپ نے فرمایا کہ بیٹھیں۔ حضرت عبداللہ ابن رواحہ کتنے بڑے صحابی رسول ہیں، تو آپ ابھی جمعہ پڑھنے آ رہے ہیں، نماز پڑھنے آ رہے ہیں رب کی، اور کہاں یہ تو ثواب تو ہے 50,000 کا، یہ ہمیں بھی پتہ ہے، بتاؤ جی میرے آپ کے لیے جس نے بھی مسجد نبوی شریف کے اندر نماز پڑھی اس کو کتنی نمازوں کا ثواب ہے؟ 50,000۔ لیکن جب اسی مسجد نبوی شریف میں مصلی کے اوپر آقا و مولا خود جلوہ گار ہوں، امامت حضور کی ہو، صفیں صحابہ کی بندی ہوں، پھر بتاؤ کہ فیض و برکات کتنی ہوں گی؟ 50,000 ثواب تو صحابہ کو بھی ملا نا ایک نماز کا، لیکن بتاؤ جب امامت آقا و مولا مالک مختار کی ہو تو پھر اس وقت منظر کیا ہوگا؟ اور مسجد نبوی شریف ہے، حضور کی امامت ہے، رب کی نماز ہے، حضور نے فرمایا بیٹھیں۔ حضرت عبداللہ ابن رواحہ ابھی مسجد کے اندر داخل نہیں ہوتے، قدم جون سا ہے وہ ہوا میں تھا، جوتیوں والی جگہ پہ، صحابہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا آپ اسی جگہ پہ ہیں۔ یہ ہے وہ عشق جو اپنے فیصلے کرنے میں خود رہا، حتیٰ کہ آپ کو پتا تھا کہ یہ حکم میرے لیے نہیں ہے، لیکن حضور نے بس فرما جو دیا کہ بیٹھیں، آپ ادھر ہی بیٹھ گئے۔ آقا و مولا مسکرایا، حضور نے فرمایا کہ میں نے آپ کے لیے نہیں فرمایا، میں نے ان کو فرمایا تو سیدھے اندر آؤ، شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب۔ تو یہ وہ باتیں ہیں، اس لیے حضور علیہ السلام کے ساتھ وفا کریں۔ ہاں ان چیزوں میں آپ نے کبھی بھی نہیں پڑھنا، کچھ بھی نہیں ہے، کیا ہے؟ بتاؤ جی امیر المجاہدین آپ فرماتے تھے، آج ہمیں کہتے تھے کہ فرانس کا سفیر ہم کس طرح نکالیں گے، معیشت ڈوب جائے گی، ہم نے کہا نہیں نکالا، معیشت بچا لو، بچ گئی ہے، دیوالیہ تو نکل گیا۔ اسی مولوی تے گل کہنے ہیں کہ بتاؤ جی اے بی سی ڈی اگر روٹی دے سکتی ہے تو الف لام میم روٹی نہیں دے گا؟ اتنا بھی بندے کا ایمان نہ ہو، سائنس آپ کو ترقی دے سکتی ہے تو قرآن کا نور آپ کو ترقی نہیں دے گا، اور ٹرمپ بکواس کرے، اس دی ایس او پیز جو آ رہی ہیں اس کا گندا قانون لایا ہوا، وہ اتنا بدبخت جس کی غلامی یہ کرتے ہیں، پھر ہمیں بتاتے ہیں جی ہیومن رائٹس ہیں۔ آپ کو نہیں پتا کہ جناب یہ انسانی حقوق کی کیا یہ باتیں ہیں؟ میں کہا تسی جس تو پڑھ کے ہم جو انسانی حقوق، ٹرمپ جو دنیا کا سب سے بڑا بدماش ہے، آج بھی یوٹیوب کے اوپر اس کا نیٹ کے اوپر بیان موجود ہے، وہ جس ٹائم صدر تھا اس نے پتا کیا بیان دیا؟ یہ ہیں جی ہیومن رائٹس کے رکھوالے۔ اس نے کہا کہ میں اپنی جو خواہشات ہیں نا وہ میں اپنی بیٹی سے بھی پوری کر لوں گا۔ یہ ٹرمپ کا بیان آج بھی جون سا ہے وہ نیٹ کے اوپر موجود ہوگا۔ تو اس لیے ہم آپ کو صرف یہ کہتے ہیں کہ آج لے ان کی پناہ اور آج مدد مانگ ان سے۔ آج اگر حضور کی عزت کے لیے ہم نہ کھڑے ہوئے اور آج اگر دین اسلام کا ہم نے نفاذ نہ کیا، خدا کی قسم روٹی اے بی سی ڈی نے روٹی دینی سی ہوگی ہے نا پوری؟ ہاں جی کس دی روٹی پوری ہوگی ہے؟ اے بی سی ڈی نے روٹی کھلانی سی لے لی ہے،
جو ہے سی وہ بھی جانتا رہا 76 سال تانوں ABCD 1 2 3 کے پیچھے انہوں نے لگایا تو کیا ملا؟ اسی جو مولوی تانوں کہندے سا اوپر سے ہمیں بھاشن سانو کہندے رہے نہیں جی آپ کو نہیں پتا سائنس کے بغیر گزارا نہیں اور ABCD کے بغیر ترقی ممکن نہیں اور مولویوں کو نہیں پتا اسی کیا جو مولویوں کو پتا وہ تمہارے باپ کو بھی نہیں پتا لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک. تو میں نے 9 سال بطور انسپیکٹر میں نے پولیس میں نوکری کی ہے لیکن یہی ہے نا جی نوکری بچہ نوکری لگوائیں گے گلی پکی کرا دیں گے گٹر کا ڈھکنا لگا دیں گے تسی کہندے ہو جی ٹھیک ہے تسی ممتاز قادری دے قاتل ضرور ہو گٹر کا ڈھکنا جو لگا رہے ہیں اسی تو آڑے ہاتھ پہ بیعت کر دینے ہاں جی تسی ہو کنجر تسی جا کے کڑیاں نچان دے ہو بھی بدبخت ہو ٹھیک ہے جی تم یتیموں کا لو پینے والے ہو چل تو ساڑا کھمبا تلوار ہے نا اسی تیرے ہاتھ پہ بیعت کر دینے. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کسی مسلمان نے کسی ظالم کی حمایت کی اس کو طاقت دی اس کو تقویت بخشی اس کو اوپر لے کر آیا حضور نے فرمایا وہ مسلمان اسی لمحے وہ کافر ہو جاتا ہے. تو یہ تو امتحان ہی تب ہے نا کہ جب ایک طرف دنیا آ جائے ایک طرف دنیا ہے دوسری طرف حضور کی غلامی ہے یہی تو پھر امتحان ہے کہ آپ نے کس کے جون سے طرف جانا ہے. اتنے لاڈلے میں اور آپ نہیں ہیں آقا و مولا کی حدیث مبارکہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت کے اور یہاں سے حدیث مبارکہ شروع ہوتی ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کی قسم کہ میری امت کے کچھ لوگ ایسے ضرور ہوں گے جب قبریں پھٹیں گی نا ان کے جسم اندر سے یوں نکلیں گے برآمد ہوں گے. حضور نے فرمایا کہ ان کے چہرے بندر و خنزیر کی طرح ہوں گے. صحابہ بھی کانپ اٹھے انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ کا امتی اور بندر و خنزیر کے چہرے میں اٹھایا جائے گا. حضور علیہ السلام نے فرمایا وہ تھے یہ وہ ہوں گے جو مداحنت کا شکار ہو گئے تھے. اب مداحنت کیا ہے؟ مداحنت یہ ہوتی ہے کہ دینی معاملے میں آپ دنیاوی معاملے کو ترجیح دے دیں. اس میں مداحنت مطلب ڈھلی گال کر جاؤ ڈھلی گال کر گئی اور نہیں جی پھر ذرا پھر پرچہ ہو جانا ہے کیوں برادری دے نال متھا جناب کون لائے گا اور جی پھر چودھری بھی تو ہیں تو جٹ ایسے کیا چودھری وہی ہوتا ہے جو حضور کی عزت پہ پہرا دیتا ہے. ہاں یوں تو چودھری بھی ہو جٹ بھی ہو گجر بھی ہو راجے بھی ہو رانے بھی ہو ڈوگر بھی ہو شیخ بھی ہو اور عوام بھی ہو تم سبھی کچھ ہو یہ بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو اور کوئی سرحد کا ہے مومن تو کوئی پنجاب کا مومن اور ڈھونڈے سے بھی نہیں ملتا قرآن کا مومن جو بندہ اپنی برادری نہیں چھوڑ سکتا. ہاں جی ایک شخص کھڑا ہو جو یہ کہہ سکے بتاؤ کہ صحابہ نے آقا و مولا کے لیے اپنا وطن نہیں چھوڑا اپنی برادری نہیں چھوڑی حضور کی آل نے اپنے رشتہ دار نہیں چھوڑے بتاؤ جی کس کی نسب جو ہے کس کی ذات برادری ابو بکر صدیق سے بڑی ہے حضور کی آل سے کس کا نسب جون سے ہے وہ بڑا ہے. لیکن جب بات آئی نا آقا و مولا کی سب چیزیں وہ چھوڑ کر سب چیزیں وہ بھلا کر وہ چلے نہیں. کسی ایک صحابی نے یہ نہیں عرض کی یا رسول اللہ آپ ہجرت کے لیے مدینہ پاک پہنچے ہمیں اتنا سا آپ وقت دے دیں کہ ہم اپنے بیوی کو تو سمجھا دوں میں اپنے چھوٹے چلو بیوی نے نہیں سمجھنا ماں باپ نہیں سمجھے ایسے چھوٹے جو میرے جگر کے ٹوٹے ہیں یا رسول اللہ ان کو تو میں سمجھا دوں. ہاں میری تو اپنی دکانیں بھی ہیں کھجور کے باغات بھی ہیں پیسہ میرے پاس بڑا جاگیردار ہوں یا رسول اللہ اتنا سا وقت دیں آپ پہنچے میں اپنی جائیداد کھجوروں کے باغات بیچ کر وہ رقم میں آپ کے قدموں میں لا کر ڈھیر کروں گا دین اسلام کے لیے کام آئے گی. یا رسول اللہ اتنی تو مہلت دے دیں. خدا کی قسم صحابی رسول گھر گئے تو زنانی بیٹھی ہے چھوٹے بچے بیٹھے ہیں ماں باپ بیٹھے ہیں. ایک باری صحابی رسول نے فرمایا کہ ہمیں رسول اللہ کا حکم آ گیا ہم نے ابھی کے ابھی جانا ہے. اگر ماں باپ چلے تو چلے پلٹ کے دیکھا نہیں اگر جوان بیوی چلی چھوٹے بچے ساتھ چلے تو چلے نہیں چلے اور کسی کے ساتھ نہیں چلے. صحابی رسول نے کبھی کسی کی طرف پلٹ کے نہیں دیکھا. یہ ہوتا ہے جی یہ ہوتا ہے عشق مصطفیٰ. عشق ہوتا ہے انے واہ. یاد رکھیں کہ انے واہ سے نیچے کبھی بھی جون سے ہے وہ بات بننی نہیں. باجی آخری بات اور بات میں یہاں سمیٹ رہا ہوں یہ ہوتا کس طرح ہے. عشق دا امتحان بڑا ڈاڈا ہوتا ہے اور عشق جون سے ہے وہ حضور کے عاشق کا امتحان لیتا ہے اور ہمارا کام صرف اتنا ہے کسی کھڑے ہو جائیے پھر رب کی مدد بھی آ جاتی ہے پھر فرشتے بھی آ جاتے ہیں. خندق کا مارکا غزوہ احزاب جس کو کیا جانتا ہے غزوہ خندق بڑا سخت تھا ویسا مارکا تھا. رب فرماتا ہے کہ اے میرے حبیب یہ آپ کے غلام صحابہ تھے اگر ان کی جگہ کوئی اور ہوتا نا تو ان کے کلیجے منہ کے راستے باہر آ جاتے. اتنا سخت مارکا ہزاروں مشرکین مکہ ان کا محاصرہ ہے کتنے دنوں کا محاصرہ آگے سے جہاں خندق اور اتنا سخت. آج بتاؤ جی آج ہم لوگ سب کچھ کھا کے سب کچھ کر کے بھی ہم حضور کے دین کا پیرا نہ دے سکے اور حضور علیہ السلام دین کی پہرے داری کے لیے آقا و مولا خود آخری وقت میں آقا و مولا خود تلوار لے کر وہاں سرحد پہ یوں کھڑے ہوئے
اور کب سے آقا و مولا جلوہ گر ہوئے؟ صبح سے لے کر رات تک، جس وقت تک آندھی آئی نہیں، جس وقت تک کافروں کے گھوڑے بدک کر وہاں سے بھاگے نہیں، جس وقت تک کہ ان کی پکائی ہوئی دیگیں اور ان کی ہانڈیاں جون سی ہیں وہ الٹی نہیں، جس وقت تک ان کے قدم پلٹے نہیں نا، اکھڑے نہیں، آقا و مولا خود تلوار لے کے نا یوں جون سے وہ کھڑے رہے، خود جلوہ گر رہے۔ کہاں؟ خندق کے پاس۔ اور خندق کے پاس کون جلوہ گر ہے؟ تاج دے پیر صاحب، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ جوتا پہنانے کے لیے بھی بندہ علیحدہ ہے، تو اس طرح بھی نہیں تھیکنا، جان تو پہلے اس طرح پیر کرنا ہے، اسے جناب اس نے جوتا لوانا ہے، پھر دوسرا پیر اس طرح کرنا ہے، انہوں نے کہا جی جوتا پہنانا ہے، حضرت صاحب آ رہے ہیں، پیر صاحب آ رہے ہیں، ماشاءاللہ جی 30,000 پہلے دیں۔ یہی کچھ ہو رہا ہے، کاروبار جو بنا لیا ہے، پھر تو دین کی بات اتنی ہونی تھی، جنہوں نے پیٹوں پہ پتھر باندھے نا، دین کو کاروبار نہیں بنایا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے قدموں کے اندر پوری دنیا کی دولتیں ڈال دی۔ تو جنہوں نے دین کو کاروبار بنایا، پھر ان کے پاس سلطنت بھی تھا، وطن بھی تھا، وہ سب کچھ جون سا ہے وہ جاتا رہا، یہودیوں کی جنٹیاں بھی انہوں نے کی، پھر بھی نہ کچھ بچا۔ یہ ہے جی وہ بات کہ سب کچھ پا جانے کے بعد پھر ہاں جی 30,000 پہلے دیں، 20,000 بعد میں دیں، پھر وہ جی نہ رکھو اندر سیکٹری، ٹھیک ہے، ہمیں بندے کہتے ہیں جی بندہ کو نہ رکھ لو، ہم نے کہا امیر المجاہدین نے اگر سیکٹری نہیں رکھا تو ایسی کس کھیت دی مولیاں۔ ابھی موبائل دکھاتے ہیں روزانہ، ہمیں بھی باہر سے کالیں آتی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اگر امیر المجاہدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اگر آپ اپنی پوری زندگی مبارکہ میں باہر نہیں گئے تو پھر ہمارا کیا کام ہے باہر جانے کا؟ آپ فرماتے ہیں ڈالر پاؤنڈ کی ہوا جس میں لگ گئی، پھر بڑا کم بھی کوئی بندہ اللہ ماشاءاللہ اللہ کے فضل سے کوئی بچ جائے، کوئی بچتا کوئی نہیں ہے، یہ فتنے ہی ایسے ہیں۔ تو پھر وہ سیکٹری پہلے فون کر کے کہتا ہے کہ جناب سفید مرغی تو حضرت کھاتے نہیں ہیں، اور بڑا گوشت آپ نے پکانا نہیں ہے کہ ان کا بلڈ پریشر کا بھی ایشو ہے اور یورک ایسڈ بھی ان کا زیادہ ہو جاتا ہے۔ اسی کیا پیچھے تو پھر رہ کے چڑے بٹیرے، ہم نے کہا کھائیں اچھی بات ہے، ہم نہیں کھا رہے، آپ نہیں کھا رہے، سارے تو حضور کا صدقہ کھا رہے ہیں، لیکن ہمیں اعتراض اس بات پر ہے، یار پوری زندگی حضور کے نام کا کھایا کھایا کھایا، بکرے تے سارے مولوی تے پیر اسی مکا کے نات خواں، سب کچھ حضور کے نام کا ہم نے کھایا، اگر زندگی میں 2 دن شیخ اوپرا جیل کی دال کھانی پڑ جائے تو پھر کیوں بندہ بھاگے؟ اور پوری زندگی حضور کے نام پر ہاتھ چموائے چموائے چموائے، اب بتاؤ کہ اگر تھانے دار ڈالا لے کر آ جائے، آواز کڑی اٹھا کر آ جائے، میری تقریر کا رخ بدل جائے، تسی اندروں چھٹ کے جناب نس جاؤ، بتاؤ جی آج اس کے مصطفیٰ کا تقاضا یہ ہے، کیا وفائے رسول کا تقاضا یہ ہے کہ اسے میدان چھٹ کے نس چاہیے؟ پھر گل اے بڑھتی ہے، بندہ کہو تھانے دار ادھر آ، میں نے پوری زندگی حضور کے نام پر ایک ہاتھ چموایا، آج حرمت مصطفیٰ کے لیے ہاتھوں پہ کڑی لگوانے کے وقت آ گیا، تو یہ ایک ہاتھ نہیں، یہ دونوں ہاتھ حضور کے نام پر کڑیاں لگوانے کے لیے حاضر ہے۔ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک۔ توجہ، تو اس لیے الف لام میم بڑی سونی روٹی دینا ہے۔ ہاں قرآن مجید کوئی دینی مولوی بندہ امیر المجاہدین فرماتے تھے، آپ فرماتے ہیں دسو جی آج تک دنیا کے مولوی بھوکا مرے ہے تو سارے ماشاءاللہ پلے ہوئے نے سونے ہے کہ نہیں ہے؟ حضور کے دین کا صدقہ ہے نا جی، لاکھوں روپے تنخواہ لینے والے رو رہے ہیں، 12ویں والے کے نام چٹائی پہ بیٹھنے والا 12,000 روپے تنخواہ لینے والا مولوی پھر بھی تگڑا بیٹھا، یہ تو حضور کے دین کا جون سا ہے وہ صدقہ ہے۔ تو میں نے نا ایس ایس پی میں نے کہنے لگیا کہ جناب آپ کو تو نوکری سے نکال دیا جائے گا، ممتاز قادری صاحب کی تاریخ تھی جیسی شہادت اس کے بعد پھر تو وہ مجھے کہنے لگا جناب آپ کو تو نوکری سے نکال دیا جائے گا، تو میں کہا کٹ دیو اس دے اندر کی پریشانی ہے۔ تو میں نے وہ سیکٹر کمانڈر سی ایس ایس پی مجھے کہنے لگا کہ جناب آج آپ کو اگر نوکری سے نکال دیتے ہیں، ڈسمس فرام سروس اگر آپ ہو جاتے ہیں، تو پھر بتائیں ابھی تو آپ کے قریب 32 سال کا کیریئر باقی ہے، 32 سال کی سروس ہے، کمیشن کا امتحان دے کر آپ ڈائریکٹ افسر بھرتی ہوئے، بڑی پروموشنیں ہیں، آج آپ کو نوکری سے نکال دیا جائے گا، تو پھر بتائیں کہ آپ کے بیوی بچے روٹی کہاں سے کھائیں گے، گھر کا چولہا پانی کہاں سے چلے گا؟ تو 2017 میں نے اس کو یہ جملہ کہا، میں نے کہا یاد رکھو کہ اگر پولیس کی افسری اور ABCD اگر مجھے اور میرے بیوی بچوں کو روٹی دے سکتی ہے نا، تو حضور کی غلامی اور الف لام میم اس سے 1000 گنا بہتر روٹی دے گا۔ تو پھر دسو جی اسی کوئی مر گیا، مجھے آج بھی وہ دن یاد ہے، مجھے آج بھی وہ دن یاد ہے، وہ جو میں نے آخری جواب بھی دیا نا، وہ میں نے اس میں آج بھی وہ میرے پاس پڑھے ہیں، اے تے انشاءاللہ سی قبر جائیں گے تو نال لے کے جائیں گے نا، سارے پرچے بھی تھے ساری، اس میں نے یہ لفظ لکھا تھا، میں کہا تم دنیا دار کمینوں نے میرا فیصلہ کیا کرنا ہے، ہم اپنا مقدمہ برگاہ مصطفیٰ میں رکھ چکے ہیں،
اور یہ جو ابھی فرما رہے تھے کل بھی میں نے یہ بات کی یہ دھرنا کیس کے حوالے سے، ہم نے کہا اے فائز عیسیٰ اے جناب دنیاوی عہدیدار، ہاں انہوں نے ہمارا فیصلہ کیا کرنا ہے، لبیک والوں کا مقدمہ براہ راست حضور کی کچہری میں ہے انشاءاللہ، براہ راست حضور کی کچہری میں ہے۔ پھر بتاؤ جی ہم جو ان سے ہیں وہ بھوکے مار گئے؟ بتاؤ جی حق لال 1 روپیہ میں نے رشوت نہیں کھائی، اگر کھاتی ہوتی تو لوگ بھی تانے مار دے جناب آج یہ پگڑیاں بن کے جناب یہ جناب آج مولوی بن گیا تقریریں کرتا ہے۔ تو پہلے تو گھر میں شاید 1-2 ہانڈیاں پکتی تھی، اب تو یقین کریں صبح نکلتے ہیں تو بندوں کو پتہ ہوتا ہے جن رستوں سے جا رہے ہیں وہ فون جناب ساڑھے کو روٹی کھانی ہے، ساڑھے کو چاہ پینی ہے، ٹھیک ہے، تو کتنی جگہ تے ایسی نہیں کھاندے، پھر لوگ ناراض ہوتے ہیں، پھر اگلے پکڑ کے جون سے وہ کھلاتے ہیں، رات 4 بجے تک بیٹھے ہوئے، نہیں جی آپ نے ہمارے گھر 2 منٹ کے لیے رک جائیں، آپ جناب یہ کرتے ہیں۔ یہ وجہ کیا ہوئی؟ یہ وجہ صرف اتنی ہوئی جدو حضور تنال عشق ہوئے نا انہ واہ، میں نے اس وقت یہ نہ دیکھا، مجھے ایک میرے ساتھ کولیگ نے کیا اس کہا جی 1 سال تو صبر کر جاؤ، 1 سال آپ صبر کر جائیں، ویسے تو 20-25 سال سروس ہو تو پینشن ملتی، اس کے 1 سال صبر کر جائیں، میڈیکل کیٹیگری A کروا دیتے ہیں آپ کا، کیٹیگری A کروا کے ڈاکٹر نے جناب کو سفارش کیا کہ جناب میڈیکل A بنا کے کیٹیگری A کروا کے آپ ریٹائر ہو جائیں، پینشن آپ کی آگے لگی رہے گی، بہترین تو آڑا جناب سسٹم چلتا رہے گا۔ میں کہا اے 2 نمبری ہے، میں کہا ہمیں حضرت صاحب نے سکھایا لبیک کا نعرہ، اور لبیک کے نعرے کا مطلب ہی ہے یا رسول اللہ نوکری ہوئے تو پھر بھی حاضر، لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک۔ دین روٹی دیندہ ہے، آپ دین رچ کے کھلاندہ ہے، تو اے جو نوکریاں بچانے کے لیے آج جناب جو کہندے نے شیخو پورا کے تو اندر الحمدللہ گر رہے ہیں نا مینار سارے آہستہ آہستہ، تو انشاءاللہ سارے گرانے ہیں انشاءاللہ، ہاں انشاءاللہ یہ سارے گریں گے، تو باقی جو ڈی پی او ڈی سی او ہے نا خاص طر میں کیا ہر چیز نوکری اور تنخواہ نہیں ہوتی، بتاؤ جی ایمان کا بھی کوئی تقاضا ہے کہ نہیں ہے؟ حضور کے نام کا تم نے کلمہ پڑھا، آج خالی نوکریاں بچانے کے لیے اور آج خالی تنخواہیں بچانے کے لیے جناب مہینے کے بعد تنخواہ ملے گی پتہ بھی نہیں لگتا کدھر گئی، آج خالی تنخواہ واسطے تسی رسول اللہ دے دین دے نال غداری کر رہے ہو۔ میں تو آڑے سامنے کھڑا پولیس دی نوکری کر کے میں حقیقت بتا رہا ہوں، آج ہونا آ جائے ڈی پی او سامنے تو آڑے شیخو پورا کا اس کے مہینے کی اتنی تنخواہ نہیں ہوگی جتنے ابھی بھی پیسے میرے جیب کے اندر ہوں گے، دین کی برکت ہے نا جی۔ میں کہا جنہ تنخواہ دے پیچھے تسی پہ تو آنے تو کچھ بھی نہ ملیا، بتاؤ جی صحابہ بغیر جوتوں کے جنگیں نہیں لڑی، جدو بدر راستے گئے تو بغیر جوتیوں کے جون سے انہوں نے جنگیں نہیں لڑی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں خدا کی قسم کئی صحابہ ایسے تھے جن کو پاؤں میں پہننے کے لیے جوتیاں بھی نہیں تھی، بغیر جوتیوں کے، بغیر تیروں کے، بغیر تلواروں کے، بغیر زرہ کے، بغیر ڈھالوں کے انہوں نے جنگیں لڑی۔ لیکن آپ فرماندے نے پھر دین نے قرض تے نہیں رکھیا، آپ فرماندے نے پھر کچھ سال گزرے تو وہ صحابہ جن کے پاؤں میں پہننے کے لیے جوتیاں نہیں تھی، فارس کا تاج، دارا کا تاج، دنیا کے سب سے ایکسپینسو سب سے قیمتی چیز تھی، تو پیری رکھ کے نہ تو اس طرح اس نے ٹھنڈا بار کے فٹ بال کھیلتے ہوں گے، تو آیا نہ درتے کیوں بد نصیبہ، اور سرکار کا در ہے در شاہ تو نہیں، جو مانگ لیا اور بھی کچھ مانگ دے سکتے ہیں کیا کہ کچھ وہ دے نہیں سکتے، کم ظرف نہ بن ہاتھ بڑا اب اور بھی کچھ مانگ، یہ ہم کہتے ہیں یارا ایف اے ٹی ایف ورلڈ بینک ایجے اتے سور میں بیٹھے ہیں نا تو منگنا ہے، جا کے پھر کبھی ٹرمپ کے پاس، کبھی مودی کے پاس، کبھی ایک کے در، کبھی دوسرے کے در، کبھی در بدر، ہم کہتے ہیں کم ظرف نہ بن ہاتھ بڑا اب اور بھی کچھ مانگ، اور دامن اور جھولی ہی میری تنگ تھی کیا مانگتا ان سے، وہ تو کہتے رہے مانگ ذرا اور بھی کچھ مانگ، اس در پر یہ انجام ہوا حسن طلب کا، جھولی میری بھر بھر کے کہا اور بھی کچھ مانگ۔ تو یہ دین کیا بس بات جو ان سے ہے وہ آخری، جب آقا و مولا غزوہ عذاب غزوہ خندق کتنا سخت مارکا سی، آندھی آئی وہ جناب کافروں کے قدم لٹکرائے اکھڑ گئے وہ بھاگ گئے، آقا و مولا چونکہ حالات اتنے سخت تھے یہ بندہ سوچ نہیں سکتا، یہاں سوچ ختم ہو جاتی ہے کہ جن کے صدقے ہمیں نمازیں ملی، حضور علیہ السلام یوں تلوار لے کے کھڑے ہوئے تو کتنی نمازیں حضور کی قضا ہوئی، 3 نمازیں، فجر کے بعد آقا و مولا خود کھڑے ہوئے اس طرح جلوہ گار ہوئے خندق کے پاس پیرے کے لیے کافروں کے سامنے اس طرح، اور بابا تیر مار دے سن، 3 نمازیں ظہر عصر تو عشاء کی آخری وقت میں جا کر آقا و مولا نے صبح فجر کے پاس جا کر آقا و مولا نے جون سی ہے وہ امامت کروائی، 7 جون سی ہیں پہ وہ بھی سارے روکے۔ بتاؤ جی پھر آقا و مولا حضور علیہ السلام جب تشریف لے کر آئے نا واپس تو حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ہیں کہ لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک
ya Rasulullah labbaik 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 ya Rasulullah labbaik 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 ya Rasulullah labbaik 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 ya Rasulullah labbaik ya Rasulullah labbaik 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 ya Rasulullah. بیٹھے جی تو بھار بننے کا نا ہمیشہ دین کی وجہ سے. حضرت عبداللہ ابن مسعود جن کے بارے میں آقا و مولا حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ عبداللہ ابن مسعود اتنے بڑے وقت کے فقیہ. آپ فرماتے ہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جس مسئلے کے اوپر عبداللہ ابن مسعود راضی ہوا, یعنی قرآن و حدیث سے جو استدلال کر کے جو مسئلہ عبداللہ ابن مسعود نے نکالا, حضور فرماتے ہیں کہ اس پہ میں محمد عربی بھی راضی ہوا اور میرا رب بھی راضی ہوا. تو آپ کا نا دیکھنے میں جسامت, آپ کا قد ذرا چھوٹا تھا, آپ کسی بلند جگہ پہ اس طرح آپ چڑھے سوار ہونے لگے تو کسی صحابی نے جب دیکھا تو آپ کا تابند اس طرح اٹھ گیا, تو پنڈلی جو سی ہیں وہ دیکھنے میں بظاہر چھوٹی تھی, وہ نمایاں ہوئی تو ان کی نا ہنسی نکل گئی. تو وہ آگے سے آقا و مولا حضور علیہ السلام نے ان کو طلب فرمایا. صحابی رسول سے پوچھا کہ آپ کیوں مسکرائے, کیوں ہنسے؟ انہوں نے وجہ عرض کی. حضور علیہ السلام نے فرمایا جن پنڈلیوں کو دیکھ کے تو ہنسا ہے نا, رب کی بارگاہ میں یہ احد پہاڑ سے بھی زیادہ بھاری بھرکم ہے. تو بھار جدو بھی بنے گا حضور کے دین کی ہی وجہ سے بنے گا. تو انشاءاللہ آپ لوگوں نے رسول اللہ کے دین کے لیے کھڑے ہونا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے, آپ کو, ہم سب کو حضور کی عزت ناموس پہ پیرا دینے کی توفیق عطا فرمائے. لبیک لبیک لبیک.